اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے شہیدوں کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد میں پوچھیں گے، اے سارے شہیدوں، تم لوگ تو سبھی کے سبھی شہید آ گئے، وہ سید الشہداء کہاں ہے؟ وہ اسد اللہ اسد الرسولی کہاں ہے؟ وہ مجھ خدا کا شیر کہاں ہے؟ میرے کالی کملی والے کا شیر کدھر ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سارے شہیدوں کے سردار کہاں ہے؟ سید الشہداء کہاں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ شہیدوں سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اے شہیدوں، تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ میں نے تمہیں اتنی حوریں عطا کر دی، اتنے سونے اور مشک کے بنے ہوئے گھر عطا کر دیے، اتنے نہریں عطا کر دی، کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ سارے شہید فرمائیں گے نہیں، میں ابھی راضی نہیں ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اور تم کس چیز سے راضی ہونا چاہتے ہو؟ تو شہید فرمائیں گے کہ اے اللہ، میری خواہش یہی ہے، میری تمنا یہی ہے کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں جنت میں ہمیں عطا کر دیے، حور عطا کر دیے، گھر عطا کر دیے، نہریں عطا کر دیے، محل عطا کر دیے، یہ سب چیز تو ٹھیک ہے، مگر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں آپ 100 دفعہ بھیجے اور بار بار بھیجے آپ، اور میں آپ کے نام پہ سر جو کٹاؤں، جو اس میں کٹانے میں مزہ آئے، وہ جنت میں کہاں مزہ ہے؟ شہید اور شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے راہ میں شہید ہو جانا، جان کو قربان کر دینا بہت بڑا مقام ہے۔ شہید مرا نہیں کرتے، شہید تو اور بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں، شہیدوں کو بھی کھانا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شہید کے بارے میں نہیں جانتے کہ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے۔ شہید کھانا کھاتے ہیں، شہید کو میں کھانا کھلاتا ہوں، ان کو بھی خوراک دی جاتی ہے، اور تم نہیں ہوتے ہو، تم کون ہوتے ہو اس کو مردہ بولنے والے؟ شہید کو مردہ بھی نہیں تم بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ والے لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ٹائم دعا کروایا کرتے تھے کہ اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں، اور بہت سارے حضرات کی دعا قبول ہوئی اور وہ اللہ کے راہ میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان قبول کی۔ اللہ کے راہ میں جان اور مال قربان کر دینا مطلب اللہ کی جنت کو خرید لینا، اللہ کی رضا کو خرید لینا۔ ہاں، حالات آنے پر، یہ نہیں کہ ہم پاگل دیوانے بن کر کے کوئی کام کریں، نہیں، سوچ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیے ہیں، عقل دیے ہیں، علم دیے ہیں، قرآن دیے ہیں، نبی کے فرمان دیے ہیں، ہم اس مطابق اگر چلیں گے تو دنیا میں بھی سادگی اور صرافت نظر آئے گا، اور آخرت میں بھی بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے سمجھے، بزرگان دین رحمہ اللہ سمجھے، اور اللہ والے جو سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کامیاب ہے۔ اور یہ سب تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکموں کو پورا کر کے ہم قریب ہوں گے۔ دنیا کی نعمتوں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو دنیا کی محنت ہم حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آخرت تو بہت بڑی دولت ہے، آخرت تو باقی رہنے والی دولت ہے، اور اللہ کے نیک بندے کس طرح سے اپنی آخرت بنائی، اس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے شہید ہیں، اتنے شہیدوں کے سردار ہیں۔ سارے شہید کے میت پہ میت پہ بہن روئی ہوگی، شوہر رویا ہوگا، بھائی رویا ہوگا، اولاد رویا ہوگا۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ جوان ہیں، وہ شہید ہیں کہ جن کے
لاش کے ٹکڑوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو یاد کر کے بہت دفعہ رو دیا کرتے تھے، بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے. ان کی لاش کا یہ حال کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک نہیں، تھوڑا نیچے نظر رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں دونوں لب نہیں، منہ میں زبان نہیں، اور نظر نیچے کرتے ہیں تو دل گردہ نہیں، پیر کا ٹکڑا الگ کر دیا، ہاتھ کا ٹکڑا الگ کر دیا، اور ادھر سے بہن دوڑتی بھی چلی آ رہی ہے. سمیہ رضی اللہ عنہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بہن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، وہ دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ سمیہ آ رہی ہے، لاش کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لاش کا بلکہ کپڑا تک بھی اتار کے لے کے چلے گئے تھے ظالموں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے کہ سمیہ کو روکو، وہ عورت ہے، وہ دیکھ کر کے اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ پائے گی. واقعات تو بہت لمبی ہے، انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کا مقام بہت بڑا ہے، ایک ایک نیکی کا ایک ایک بڑا ہے. جس طرح سے روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے آخرت میں اجر دیں گے، مگر شہید کا مقام اتنا بڑا ہے کہ وہ تو مرتا نہیں بلکہ اور زندہ ہو جاتا ہے. اللہ کے راہ میں ہم لوگ جان اور مال خرچ کرنے والے بنے، جس طرح سے اللہ کے نیک بندے نے جان اور مال خرچ کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.